کسی نے پوچھا ہے، پہلے میں یہ سوال پڑھ لیتا ہوں۔ مفتی صاحب، عامر لیاقت صاحب کے انتقال پر کچھ لوگوں نے انہیں مرنے کے بعد فاسق، کافر، میراثی کے القابات سے نوازا۔ کچھ لوگوں نے ہر کام کو صحیح اور انتہائی قابل تقلید اور معصوم بنا کر پیش کر دیا۔ اس بارے میں آپ اپنا موقف بتائیں، ساتھ ساتھ ان میمرز کو بھی نصیحت فرما دیں جنہوں نے ہنسی مذاق میں کوئی حد اور لمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی۔ جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، عامر لیاقت صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ سنگین نوعیت کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جس میں خاص طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا مذاق اڑانا، جنید جمشید کا مذاق اڑانا، پھر اس کے بعد جو خلیل الرحمن ہے نا، جنہوں نے میرا جسم میری مرضی والے کو بڑا کرارا جواب دیا تھا، اس پہ عامر لیاقت صاحب نے خلیل الرحمن کو سنائی، اور جو خلیل الرحمن تھے ان کی برداشت میں دیکھ رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں۔ بہت ایسے موقع پہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک حق بات میں آپ لبرل لوگوں کو فیور دے رہے ہو، جبکہ آپ پر ایک مذہب کی بھی چھاپ ہے، آپ ایک مذہبی اسکالر بھی سمجھے جاتے رہے ہو۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کی ہیں، لیکن یہ کہ انسان ہے، بہرحال جہاں خامیاں ہوتی ہیں کچھ انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب اگر آپ نے کسی کی کوئی خامی کو بیان کرنا ہے تو وہ بھی اعتدال کے دائرے میں ہو۔ یہ میراثی جیسے الفاظ اور کافر، فاسق، یہ الفاظ یہ کسی کے بھی شایع نشان نہیں ہے۔ اس سے انسان اپنا خاندان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ خوبیاں بھی اعتدال سے بیان کی جائیں، اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بھی اعتدال سے۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب کا جو خاتمہ ہوا ہے نا جس قسمہ پرسی میں، وہ قابل ترس ہے، اس میں میں کم از کم ڈاکٹر صاحب کو فیور کروں گا، جیسی بھی زندگی گزری، لیکن جو اینڈ ہوا ہے نا اس میں زیادتی ہوئی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ۔ اب کیا زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں بیان کروں گا تو فیملی کے مسائل بھی آ سکتے ہیں ان کے، اور بچے بھی آ سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، پھر وہ میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن بہرحال ایک مظلومانہ موت ہوئی ہے۔ اب آپ بتاؤ، ایک آدمی کی بیوی اس کے بغیر لباس کی ویڈیو وائرل کرتی ہے، اس عورت کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ میاں بیوی کا تو آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے طلاق کے بعد، اختلاف کے بعد اس کی برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل کر دے، اور ایک مشہور سیلیبریٹی ہو، پھر اسی برہنہ ویڈیوز پہ میمرز میم بنانا شروع کر دیں، تو یہ تو خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں نا آپ۔ اس سے تو آدمی نے ڈپریشن میں ہی مر جانا ہے آدمی نے۔ پتہ نہیں ہوا کیا، جنریٹر کا دھواں کی وجہ سے موت ہوئی کیا، وہ مجھے نہیں ڈیٹیل میں گیا، لیکن عامر لیاقت صاحب کے ساتھ اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا جنریٹر کا یا کچھ بھی، یہ ویسے ہی اس نے مر جانا تھا۔ جو حالت تھی نا، چیخنا چلانا راتوں کو اٹھ کے۔ تو آپ خود سوچو، اپنے بارے میں سوچو آپ، کہ آپ کی کوئی ویڈیو بغیر لباس کے وائرل ہو جائے، جو غیر مشہور آدمی ہے وہ ٹینشن سے مر جائے گا، تو جو مشہور آدمی ہے اس کی کیا عزت۔ اور پھر اس میں میم بھی بنانا شروع کر دیں، میمرز کو بھی شرم نہیں آتی کہ تم کسی کو اس طرح سے کیوں ایکسپوز کر رہے ہو۔ تو یہ 100% اگر عامر لیاقت صاحب میں غلطی تھی تو یہ میمرز بھی غلط ہیں، اور ان کے ساتھ جو لاسٹ فیملی نے زیادتی کی ہے یہ بھی 100% غلط ہے۔ اس عمل پہ بھی لعنت بھیجنی چاہیے، اس کو بھی برا بھلا کہنا چاہیے۔ میرا تو خیال تھا اب اس پہ کیس ہوگا، کہ کسی کی برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل کرنا، یہ تو پاکستان کے جو لا ہے اس کے تحت بھی غیر قانونی حرکت ہے، لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اتنی ڈپریشن میں تھے کہ وہ کیس بھی شاید نہیں کیا انہوں نے۔ تو اچھائیاں بھی ہوں گی، خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، ہر چیز اعتدال سے ہونی چاہیے۔ اور اب تو جو مرنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ خامیاں تھیں تو مغفرت کی دعا کی جائے کہ اللہ ان خامیوں کو معاف کر دے۔ ایمان پر، بہرحال ایمان پر موت ہوئی ہے، مرنے کے بعد کسی کو میراثی، فاسق، اس طرح کے الفاظ کرنا یہ اپنے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اپنا خاندان بتا رہے ہوتے کہ میں کیا ہوں، یہ بہت بری حرکت ہے، اور خاص طور پر دیندار لوگوں پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ لوگ تو کوشش کرتے ہیں ان سے اخلاق سیکھیں، کیونکہ بعض دینداروں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ تو اور میمرز اور یہ جو
جنہوں نے بھی یہ برہنہ ویڈیو لیک کی ہے ان کو گالیاں دیں آپ, ان پہ لعنتیں کریں کہ یہ بہت زیادہ ٹینشن کی بات ہوتی ہے کسی کو اس طرح سے عذاب میں ڈال دینا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان میمرز کو بھی. دیکھو میمز بنانا اگر اس میں صرف ہنسی مذاق کی بات ہے تو وہ تو میری بھی میمز بنتی ہیں, بہت ہی زیادہ بنتی ہیں, پہلے ان کی بنا کرتی تھیں, ہماری بھی بنتی ہیں. وہ لطیفہ نہیں ہے وہ قاری صاحب نے قبر کے پیچھے سے, میں ایئرپورٹ گیا کراچی ایئرپورٹ, تو ایئرپورٹ کے آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے, انہوں نے مجھے دیکھ لیا, مجھے اب دفتر میں بٹھایا, چائے منگوائی, کہہ رہے ہیں یار میری ڈپریشن ختم ہوتی ہے آپ کے شارٹ کلپ دیکھ کے. ایئرپورٹ کے آفس سیکیورٹی آفس. تو میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے پھر اپنا میرا چٹکلا سنایا مجھے. انہوں نے کہا وہ لطیفہ تھا کہ قاری صاحب جو تھے بیمار نہیں ہوتے تھے, فارورڈ کر کے نا سنا رہا ہوں جلدی جلدی, آپ لوگ بھی بور ہو چکے ہیں نا, یہ کہہ رہا ہے ایک لطیفہ گھسا پڑ بہت ہو گیا. وہ قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے, چھٹی نہیں کرتے تھے, بچوں نے پلان بنایا کہ آج ان کی چھٹی کرائیں گے. قاری صاحب قبرستان کے قریب سے گزر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور, روزانہ معمول تھا. ایک دن بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا, قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور, قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. ان کا نام عبد الغفور تھا. وہ قاری صاحب تو بے ہوش ہو کے گر گئے کہ آج تو مردے نے رپلائی کیا ہے. تو کہنے لگے یار میں سن رہا ہوں اور ہنستا جا رہا ہوں. تو میمز میں کسی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے کہ نام نہ بگاڑو ایک دوسرے کے, تمسخر نہ کرو. مزاح اور مذاق میں فرق ہے. مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے, مزاح کیا ہے. بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں جس میں آپ نے مزاح کیا. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی کو ایک تماشا بنا رہے ہو میمز کے ذریعے. تو ڈاکٹر عامر لیاقت کا مذاق نہیں اڑایا گیا, یہ آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں جس میں بغیر لباس کے جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں تماشا بنایا گیا ہے. یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, جو میمرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں آپ عورتوں کو, جو اس طرح کی شرارتی عورتیں ہیں ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہو. اس کا تو مقصد ہی یہی تھا ذلیل کرنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے خلاف میم بناتے جس نے اپنے شوہر کی ویڈیو وائرل کی ہے. میں تمہارے درجنوں اختلاف ہو سکتے ہیں, اختلاف کو اس حد تک جانا کہ آپ اس کی برہنہ ویڈیو. اچھا یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزامات کو سچا نہ سمجھا کریں, کبھی بھی سچا نہ سمجھا کریں, چاہے کتنا بڑا ہے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے طلاق کے بعد شوہر پہ فحش الزام لگانا, کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا حربہ فحش الزام. ان کو پتہ ہے کہ لوگ میری بات پہ یقین کریں گے کیونکہ گھر کے اندر کے حالات بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. عورت کو پتہ ہے بھائی میں نے اگر کہہ دیا نا لڑکیوں سے بات کرتا ہے یا یہ کرتا ہے, فوراً یہ میرا نعرہ مارکیٹ میں چلے گا, اور اس نعرے سے مرد بھی متاثر ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. دیکھو اس کو تو بیوی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی, دیکھو اس کی تو بیوی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. تو بھائی جب طلاق ہو گئی ہے تو دشمنی ہو گئی نا. اب تو بیان ہی معتبر نہیں ہے شریعت میں. دشمن کا دشمن کے خلاف گواہی معتبر ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی. دوست کی دوست کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہے, اور دشمن کی دشمن کے خلاف گواہی معتبر نہیں ہے. دشمن کی دشمن کے حق میں گواہی معتبر ہے, دوست کی دوست کے خلاف گواہی معتبر ہے. اصول یہ ہے شریعت کا, دنیا کا اصول ہے, صرف شریعت کا نہیں ہے. تو یہ بہت ہوتا ہے سیلیبریٹیز میں, جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگانے, میڈیا کی زینت بننا ہے. اس میں جو الزام لگا رہا ہے اس پہ لعنت بھیجو. بولے جب تیرے علیحدگی ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, تجھے کیا اس عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو ہاتھ دھو کے وہ ایسی تھی تو ویسی تھی, وہ یوں تھی تو وہ یوں تھی. اور عورت کو بولو تجھے کیا ہے کہ تو اپنے میاں کے الزام لگا رہی ہے کہ وہ ایسا تھا. علیحدگی ہو گئی نا, تو کہیں اور شادی کر, اس کو کہیں اور کرنے دے, تیری کیا تکلیف ہے تجھے. لوگ چسکے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, ابے دیکھا کہہ رہا اپنی بیوی کو, ابے ایسی تھی, اور وہ عورت اس کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے, اور پھر لوگوں کو تائید بھی مل جاتی ہے. تو صحابہ میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں. حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی. کتنے بڑے امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے. بچے کے بارے میں کیس آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ بچہ کس کو ملے گا. حضرت عمر کہہ رہے تھے بچہ میں رکھوں گا, ان کی زوجہ کہہ رہی تھی بچہ میں رکھوں گی. لیکن الزام تراشیاں کہیں بھی نہیں ہے کہ امیر المومنین نے طلاق دی. اب عورتوں سے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی زوجہ سے کہ امیر المومنین نے طلاق دے دی, بھائی کچھ تو ہوگا, تمہارے اندر کوئی تو خرابی ہوگی. بھائی حضرت عمر نے سوچا میرے نہیں گزارا ہو رہا, کیونکہ حضرت عمر تھے انتہائی مسکین, انتہائی غریب.
بعض خواتین نے حضرت عمر کے رشتے کا انکار کیا اسی بیس پہ. حضرت عمر نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا, ان صحابیہ نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ان کے چہرے پہ آخرت کے خوف سے ہر وقت سلوٹیں ہوتی ہیں, خوشی ان کے چہرے پہ نظر, آخرت کا خوف اتنا ہے, ہر وقت تو روتے رہتے ہیں, تو ان سے میرا نباہ نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ انکار کی بیس سامنے والے کی خوبی بھی ہوتی ہے. تو حضرت عمر تو اتنے مسکین تھے, اتنے غریب تھے, ہو سکتا ہے ان کی زوجہ نے سوچا ہو بھائی ہم اتنا تقوی افورڈ نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے کہا بھائی میں تمہارے جیسا نہیں بن سکتا, چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں, علیحدگی. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں, مزاج نہیں بن رہا, چلو بھائی تمہیں فارغ کیا میں نے, طلاق دے دی ان کو. تو کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس پہ الزام لگائے ہوں لوگوں نے, ان عورت کی بھی کہیں ہو گئی شادی, ان کی بھی ہو گئی. تو صحابہ میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا, الزام تراشیاں بولو نہیں ہوتی تھی. آج بہت گندا کر دیا ہے میڈیا نے, میمرز نے اور سوشل میڈیا نے, پرسنل لائف میں گھسنا, وہ اس کو گالیاں, وہ اس کو گالیاں, وہ اس کو برا. ایک بات تو یہ سمجھ لو, کبھی بھی نہ جاؤ ان معاملات میں. دوسرا, میں اکثر یہ دیکھ رہا ہوں, اکثر طلاق کے بعد عورت بچوں کو باپ سے محروم کر دیتی ہے. یہ ایسا ہو گیا ہے کہ شاید 1% خواتین ایسا نہ کرتی ہوں. اس میں کوئی عورت کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تمہارا شوہر سے اختلاف تھا, بچوں کو کیوں نہیں باپ سے ملنے دے رہی. اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, اتنا بڑا ظلم جو نظر آ رہا ہے اس پہ کوئی کمنٹس نہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے پرسنل معاملات ہیں. یہ پرسنل نہیں ہے, یہ بچے باپ سے کیوں نہیں ملتے, یہ پرسنل معاملہ ہے. تو ظلم ہے باپ کے اوپر. جب بھی کوئی بات ہو نا ایسے, ایک باپ جائے گا نا لوگوں کے سامنے رونا روئے گا, یار میری بیوی بچے لے کے بھاگ گئی ہے, مجھے ملنے نہیں دے رہی. کہ بھائی یہ تمہارے پرسنل معاملات, ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر, پرسنل معاملات نہیں ہیں. آپ اس ظلم کو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. لیکن یہاں پوری قوم کیا ہوتی ہے, چپ, میاں بیوی کا پرسنل مسئلہ ہے. اسی وجہ سے باپ بھی وہ کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میری کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں پرسنل نہیں ہے. اگر ایک آدمی کہہ رہے ہیں میری بیوی بچوں سے نہیں مجھے ملا رہی ہے, بچے میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اس پہ ایکشن لینا چاہیے. بیٹا کون ہوتا ہے باپ کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں, بیٹی کون ہوتی ہے باپ کے خلاف بولے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ایسے موقع پہ اولاد کو لعنتیں بھیجا کرو. تمہیں شرم نہیں آتی میڈیا پہ آ کے اپنے باپ کے خلاف تقریر کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی, تم بیٹی ہو کے اپنے باپ کے خلاف تقریر کرتی ہو میڈیا پہ آ کے؟ یہ تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا ہے. اس میں لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھو بچے بھی کہہ رہے ہیں ہمارا باپ ٹھیک آدمی. لوگ پتہ یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے, بیٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے. یہ بیٹیوں اور بیٹیوں کے گدھے اور نالائق ہونے کی علامت ہے کہ ساری دنیا کے سامنے اپنے باپ کو ذلیل کر رہے ہیں. اور یہ ماں کے نالائق ہونے کی علامت ہے جس نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے. ایک دفعہ عدالت میں کورٹ میں کیس یہ ہوا کہ کسٹڈی ہوتی ہے نا, ماں کی کسٹڈی میں بچہ تھا, باپ ملنے کے لیے گیا عدالت میں, تو بچہ, اب باپ نے کیس کیا ہوا تھا کہ بچے مجھے چاہیے. یہ چلتا ہے نا کیس, باپ کہتا ہے مجھے چاہیے, ماں کہتی ہے, تو دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. ماں کہہ رہی ہوتی ہے یہ بچے یہ پال نہیں سکتا, باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ماں نہیں پال سکتی. ویسے ملتے ہیں ماں کو ہی ہیں ہر صورت میں, کچھ بھی ہو جائے تو. لیکن بعض دفعہ کچھ جج سے کسی کے تعلقات ہو تو ایک الگ بات ہے, ملتے ماں کو ہی ہیں. تو اب ہوا یہ کہ باپ نے کیس کیا ہوا تھا مجھے چاہیے, تو ماں نے یہ شو کرانے کے لیے نا کہ دیکھو بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں. تو جیسے ہی باپ نے بچے کو گود میں لیا, بچے نے تھپڑ مار دیا باپ کے کہ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ. جج تھا کوئی خاندانی جج, کیا تھا, اس نے فوراً بچہ ماں سے لے کے باپ کی کسٹڈی میں دیا, بولا تم پالو گے اس کو. اور ماں کو ڈانٹا کہ یہ تیری تربیت ہے کہ بچہ باپ کو تھپڑ مار رہا ہے. کیونکہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے, اسے کیا پتا کیا کرنا ہے اس کو. تو ماں نے باپ کے خلاف اتنا زہر اس کے دماغ میں ڈالا ہے کہ باپ نے گود میں اٹھایا تو بچے نے کیا کیا ہے, باپ کے, وہ جج غیرت مند تھا, اس کو, وہ بھی باپ ہے نا, اس کو بھی اندازہ ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے فوراً اٹھا کے کس کی کسٹڈی میں دے دیا, باپ کی. لیکن جج بھی آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے کم ہی آ رہے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی بچہ میڈیا پہ آ کے اپنے باپ کے خلاف بیان دے یا ماں کے خلاف بھی بیان دے, تو ماں کا بھی وہی حق ہے جو باپ کا ہے. تو کبھی بھی بچوں کو سپورٹ بولو نا نہیں کیا کرو. یہ نہ کہا کرو دیکھو یہ تو خود کہہ رہے تھے لہٰذا
بھائی اگر ان کا ابا اماں خراب ہے بھی تو تمہارے لیے تھوڑی خراب ہے, تمہارے لیے تھوڑی خراب ہے. تم باپ تو اولاد کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے, اور اگر اس میں کوئی خامی ہے بھی تو تمہارے اوپر تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس خامی پہ پردہ ڈالو. جب پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ پڑوسی کی برائی پہ پردہ ڈالے, تو اولاد کی ذمہ داری نہیں باپ اور ماں کی برائیوں پہ پردہ ڈالے. لیکن الٹی کہانی چل رہی ہے, لوگ الٹا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو یہاں تو بچہ بھی کہہ رہے میرے ابا ٹھیک نہیں ہے, بیٹا بھی کہہ رہے میرے ابا ٹھیک نہیں ہے. تو لعنت بھیجو ایسی اولاد کے اوپر جو میڈیا پہ آ کے اپنے باپ کو برا بھلا کہہ رہی, اور اس سے باپ ڈپریشن میں جاتا ہے. جو اس کی ٹینشن ہوگی یار میں نے تمہیں جنا ہے, کتنی محبت دیتا ہے باپ اپنی اولاد کو, آپ سوچ نہیں سکتے. جیسا مرضی نالائق ہو, 99.9%, یہ تو نیچرل ہے نا, ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے یہ تو نیچرل ہے, یہ ختم تھوڑی کی جا سکتی ہے. کیسا ہی چرسی میں نے دیکھے ہیں, ڈاکو بھی دیکھے ہیں, چور بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے دہشت گرد دیکھے ہیں, اولاد پہ ایسا دل ان کا پگھلتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اتنا بڑا مقدس رشتہ اور میڈیا پہ آ کے بچہ بیان دے رہا ہے اپنے باپ کے خلاف, اور وہ بیٹی بیان دے رہی ہے اپنے باپ کے خلاف. یہ بہت غلط کلچر ہے.